الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله المولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، یہ سورہ بنی اسرائیل پہلا رکوع 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ قرآن ہر اس قوم کو ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وہ چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا کیوں نہ ہو، قرآن سب کے لیے ہدایت دیتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر بندوں کو یہ بتلایا کہ قرآن ایک خوشخبری دینے والی کتاب ہے. عبادت کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کو قرآن جنت کی خوشخبری سناتی ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن انہیں جہنم سے ڈرانے والی کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جس کا نام قرآن پاک ہے. یہ قرآن، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن یہ عربی لفظ ہے اور اس کے 3 معنی آتے ہیں قرآن کے. سب سے پہلا جو معنی ہے کہ قرآن خرعن سے بنا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن خرعن سے بنا ہے. اس کے معنی یہ ہیں بکھرے ہوئوں کو جمع کرنا، بکھروں کو جمع کرنا، جو چیزیں الگ ہو چکی ہوں ان الگ چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام قرآن پاک ہے. اب اس کے قرآن کے معنی یہ ہیں. اب اس کو قرآن کو یہ معنی کیوں دیا گیا؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن وہ کون سی بکھری چیزوں کو جمع کرتی ہے؟ وہ کون سی بکھری ہوئی چیزیں ہیں جس کو قرآن جمع کرتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کو ہم قرآن کہتے ہیں؟ تو قرآن پاک جو ہے، اللہ نے آسمان سے تقریباً 104 کتابیں دنیا میں نازل فرمائی. ان 104 کتابوں میں جو بڑی کتابیں ہیں وہ 4 ہے. ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے، ایک قرآن پاک ہے. اللہ نے 100 کتابوں میں جو علم تھا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کتابوں میں جمع فرما دیا. 100 آسمانی کتابوں کا علم اللہ نے 3 کتابوں میں جمع کیا. وہ 3 کتابیں کون سے ہیں؟ تورات، زبور اور انجیل ہے. ان 3 کتابوں میں اللہ نے آسمانی 100 کتابوں کا علم جمع کیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 3 کتابیں ہیں، یہ 3 کتابوں کا علم صرف ایک قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 103 کتابوں کا علم جمع فرمایا. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس نے آسمانی 103 کتابوں کو پڑھ لیا ہے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا
یہ آسمانی 103 کتابوں کو پڑھنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 103 آسمانی کتابوں کا علم جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتوں میں یہ تمام آسمانی 103 کتابوں کا علم جمع ہے۔ سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں جمع ہے۔ اسی لیے جو کوئی سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ اس نے اگر پڑھ لی تو آسمانی ساری کتابوں کو اس نے پڑھ لیا ہے۔ اتنی عظمت والی سورت ہے سورہ فاتحہ جو اللہ نے عطا فرمائی اس امت محمدیہ کو۔ ایک تو قرآن کا معنی ہو گیا جمع کرنا، تو اللہ نے اس میں تمام آسمانی کتابوں کا علم جمع کیا، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب قرآن کا دوسرا معنی ہے ملانا۔ قرآن کا دوسرا معنی آتا ہے خرنن سے وہ بنا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن خرنن سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ ملانا تو کس چیز کو ملانے کا نام قرآن ہے؟ تو روئے زمین پر مختلف ملک ہے، مسلمان مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، مختلف شہروں میں رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہے، ان کے چہرے الگ ہے، ان کی رنگت الگ ہے، ان کا ماحول الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے۔ تمام چیزیں الگ ہونے کے باوجود صرف ایک قرآن کو ماننے کی وجہ سے قرآن نے روئے زمین کے سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا، ملا دیا ایک دوسرے سے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایمانی رشتے کے لحاظ سے بھائی ہے، ایمانی رشتے کے لحاظ سے بھائی ہے۔ تو قرآن نے کیا کیا؟ ایک دوسرے ملک اور روئے زمین کے جس مقام پر بھی مسلمان رہتے ہو، مسلمان بستے ہو، قرآن نے ان تمام کو ایک جگہ جمع دیا ہے، ایمانی رشتے سے جمع دیا ہے۔ ایک مسلمان کہہ کر قرآن نے سب کو ایک ہی مقام پر، اسلام پر، ایمان پر سب کو جمع کر دیا ہے۔ اب قرآن کا دوسرا جو معنی آتا ہے، اب یہ تو ملانے کا تو معنی سمجھ آ گیا کہ قرآن یہ جو جس طرح سے ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے جو دانے موتیاں ہوتی ہیں، ان موتیوں کو جس طرح سے ہم ایک ہی ڈوری میں ڈال کر پروتے ہیں اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ تسبیح بن جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے کیا کیا؟ مختلف علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک ڈوری میں ایک تسبیح کی طرح، موتیوں کی طرح اس کو پرو دیا، اس کو ایک جگہ ملا دیا اور سب کو ایک ہی نام دے دیا کہ مسلمان۔ کہ چاہے تمہاری رنگت جیسی کیوں نہ ہو، چہرہ جو بھی کیوں نہ ہو، تمہاری زبان جو بھی کیوں نہ ہو، تمہارا کھانا پینا الگ کیوں نہ ہو، تمہارا رہن سہن الگ کیوں نہ ہو، تمہارے شہر الگ ہو، تمہارے ملک الگ ہو، تم جیسے بھی کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی تم نے قرآن کو مان لیا تو قرآن نے سب کو ایک جگہ ایک مسلمان کے نام پر جمع کر دیا، ملا دیا۔ تو یہ ملانے کے معنی آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ قراءتن سے بنا ہے قرآن، قراءتن اس کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ تو قرآن کا ایک معنی ہو گیا جمع کرنا، دوسرا معنی ہو گیا ملانا، تیسرا معنی ہے پڑھنا۔ تو اس کو کیوں پڑھنا کہتے ہیں؟ قرآن کے معنی پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ روئے زمین پر ہر مذہب کی ایک الگ کتاب ہے، ہر مذہب ہر قوم کی ایک الگ کتاب ہے، لیکن روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کسی کتاب کو زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ جتنا قرآن پاک پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کے برابر یا اس کتاب کے قریب بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی کتاب کو نہیں پڑھتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے معنی تو پتہ چل گئے، اب یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے ہم پر اترا، کس طریقے سے نازل ہوا۔ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے زمین پر نازل فرمائی ہے، وہ آسمانی کتابیں لکھی ہوئی اتاری گئی۔ تورات لے لے، زبور لے لے، انجیل لے لے، یہ تمام جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہے وہ لکھی ہوئی اتاری ہے۔ وہ لکھ کر تختیوں پر لکھ کر اللہ نے آسمان سے زمین پر اتاری، اس قوم کے نبیوں پر، اس قوم کے نبیوں نے اس کو پڑھا، اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا۔ یہ تمام آسمانی کتابیں اس طرح سے اتاری گئی، لیکن قرآن پاک جو اللہ نے دنیا میں اتارا وہ لکھا ہوا نہیں اتارا،
بلکہ قرآن پاک پڑھا ہوا اللہ نے نازل کیا، قرآن پڑھا ہوا اتارا گیا۔ کیسے؟ جبرائیل امین آتے اور حضور علیہ السلام کو چند آیتیں سناتے، فرماتے کہ حضور آج اللہ نے اتنا کلام آپ پر اتارا ہے، آج اتنی آیتیں آپ پر اتری ہے۔ حضور ان آیتوں کو جبرائیل سے سنتے اور پھر آقا علیہ السلام اس کو یاد کر لیتے۔ تو قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی ہوئی دنیا میں اتاری گئی ہے۔ جبرائیل پڑھتے، حضور وہ سن کر حضور یاد کر لیتے۔ آسمانی ساری کتابیں جو اتری وہ پڑھی ہوئی نہیں اتری، بلکہ وہ لکھی ہوئی اتری۔ اللہ نے ایک تختی پر لکھ کر اس کو روئے زمین پر نازل فرمایا۔ اب یہ تو کلام پاک کی بات ہو گئی، اور جتنی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے وہ چند قوم اور چند ملکوں اور چند نسلوں کے لیے ہی تھی۔ جس قوم پر اتاری جاتی، تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اتارا، وہ دوسروں کے لیے نہیں تھی، وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، وہ سارے روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ تورات جو اللہ نے کتاب اتاری، وہ کتاب صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی، اور صرف ان کے زمانے کی حد تک تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا اور آپ کے زمانے کے بعد اس کتاب کا حکم اللہ نے باقی نہیں رکھا، پھر اس کے بعد جب دوسرے نبی کا زمانہ آیا، تورات کے بعد اللہ نے زبور کو اتارا داؤد علیہ السلام پر۔ جب زبور اتری تو تورات کے سارے حکم ختم ہو گئے۔ تورات کا جو قانون تھا، اللہ نے تورات پر جن جن عبادتوں کا حکم دیا تھا، تورات میں اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کہا تھا، جو جو کام کرنے کا حکم دیا، جیسے ہی زبور کو اللہ نے اتارا، وہ ساری پہلے کی کتابوں کا حکم ختم ہو گیا، اور اس کتاب کا پڑھنا بھی ختم ہو گیا، اور اس کتاب پر عمل کرنا بھی ختم ہو گیا۔ جب زبور کا دور آیا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور اتاری، تو حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تھے، اپنی امت کو سناتے تھے، تو چند سالوں تک زبور کا حکم داؤد علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے نافذ فرمایا۔ زبور پر داؤد علیہ السلام کی قوم ہی عمل کر سکتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم، ساری انسانیت، دوسرے علاقے، دوسرے ملکوں کے لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جو آسمانی کتابیں اتری وہ خاص ایک قوم کے لیے اترتی تھی، وہ خاص ایک ملک کے لیے اترتی تھی، وہ خاص چند لوگوں کے لیے وہ کتاب اترتی تھی۔ جیسے ہی اس نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا، اس قوم کا دور ختم ہو جاتا، وہ کتاب کا حکم بھی ختم ہو جاتا، اس کتاب کو پڑھنا بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن قرآن کی شان دیکھیے، جب اللہ نے قرآن کو اتارا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص چند لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ھدی للناس، قرآن کو جو اتارا ہے وہ روئے زمین کے ہر انسان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ روئے زمین کے ہر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا، صرف چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کا جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا حکم نہیں چلے گا۔ اب قیامت تک کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے حضور علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، اب حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتے، اسی طرح قرآن بھی آخری کتاب ہے، امت محمدیہ بھی آخری امت ہے۔ اب اس امت کے بعد نہ کوئی امت آنے والی ہے، نہ اس قرآن کے بعد ہدایت کے لیے نہ کوئی دوسری کتاب آنے والی ہے، نہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں۔ اب صرف قیامت قائم ہوگی اور قیامت تک قرآن کا ہی حکم جاری رہے گا۔ تو یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور یہ شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے کم و بیش تقریباً 70-80 سال پہلے کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں ایک واقعہ درج کیا کہ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑا پنڈت تھا کہ جس کا نام رام چندر رائے تھا، آریہ یعنی برہمنس کا بہت ہی بڑا یہ پنڈت تھا،
اور بہت علم رکھنے والا تھا، اس نے حضرت احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی قرآن کے 14 پارے یاد ہیں۔ 14 پاروں کا وہ حافظ تھا، بغیر دیکھے قرآن بند کر کے، آنکھ بند کر کے 14 پارے وہ پڑھتا تھا تو برہمن، تھا تو کافر، تھا تو ایک پنڈت جس کا نام رام چندر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قرآن کے 14 پارے یاد کیے۔ حضرت مفتی احمد یارقہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے سوال کیا، مجھے تو آپ کی کتاب کے، آپ کی قرآن کے 14 پارے یاد ہے، مگر ہماری جو کتاب ہے جس کا نام وید ہے، آپ کو ہماری وید کے کتنے پارے یاد ہے، اس کے کتنے صفحے یاد ہے؟ تو حضرت احمد یارقہ نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جو تم نے قرآن کو یاد کیا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کا کمال ہے کہ اپنے تو اپنے دشمنوں کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، کہ تم ہو کافر، نہ تم نے قرآن پر ایمان لایا، نہ حضور کی رسالت پر ایمان لایا، نہ قیامت کے دن پر ایمان لایا، نہ اللہ کی توحید پر ایمان لایا، لیکن قرآن کی شان تو دیکھو، قرآن کی عظمت تو دیکھو، قرآن کا کمال تو دیکھو کہ وہ کافروں کے دلوں میں بھی بس چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہاری کتاب کو میں نے کتنا یاد کیا، تم اپنے جو اپنے سماج کے لوگوں سے پوچھو، تم اپنے مذہب کو ماننے والوں سے پوچھو، تم اپنے برہمن سے پوچھو کہ انہوں نے تمہاری کتاب کو کتنا یاد کیا ہے۔ تمہاری ہی قوم اور تمہاری ہی کتاب کو ماننے والے ان میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو یہ ساری کتاب یاد ہو۔ تمہاری ہی قوم میں کروڑوں لوگ تمہاری کتاب کو ماننے والے، پڑھنے والے ہیں، مگر کسی کے سینوں میں تمہاری کتاب محفوظ نہیں ہے۔ مگر قرآن کی شان دیکھو، قرآن روئے زمین کے ہر ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں بھی قرآن پاک محفوظ ہے، چھوٹے سے بچوں کے سینے میں بھی قرآن پاک ہے، 12-15 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، مگر یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے، لیکن تمہاری کتابوں کو خود تمہارے ماننے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے خود اس کو یاد نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آج تم جس مذہب کو، جس دھرم کو مانتے ہو، وہ ہندوستان سے باہر کوئی اس کو جانتا تک نہیں۔ وہ ہندوستان ایک ملک کو چھوڑ کر، ہندوستان کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں اس مذہب کو ماننے والے نہیں۔ لیکن قرآن کی شان تو دیکھو، وہ اسلام کی شان تو دیکھو، اسلام مکہ سے نکلا لیکن آج روئے زمین کے کونے کونے میں اسلام پہنچا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم پہنچی ہوئی ہے، قرآن کی باتیں پہنچی ہوئی ہے، لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اور یہ صرف ایک ملک میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، بلکہ روئے زمین کے ہر ایک خطے میں، روئے زمین کے ہر ایک چھوٹے سے علاقے میں بھی قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ یہ قرآن کی شان ہے، اور کسی دوسرے اور مذہب، کسی دوسری اور قوم میں کسی کتاب کو ایسے پڑھنے والے، ایسے یاد کرنے والے نہیں جتنا قرآن کو پڑھنے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ اور کئی سارے ملکوں نے اپنے اپنے دور میں قرآن کو اپنے ملکوں میں آنے کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ کئی ساری انگریزی ممالک میں بہت سال پہلے انہوں نے قرآن کو بین کر دیا تھا، قرآن کو نہ اپنے ملکوں میں آنے دیتے تھے، نہ قرآن کو پڑھنے کی اجازت تھی، اپنی سرحدوں پر قرآن کا آنا روک کر رکھا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی قرآن کی شان دیکھو کہ قرآن نے ان کی پابندیوں کو چیرتے ہوئے لوگوں کے سینوں تک جا کر پہنچ گیا۔ جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو روکنے کی کوشش کی، قرآن کو اپنے ملکوں کی سرحدوں میں آنے کو روکنے کی کوشش کی، آج انہی انگریزی ملکوں میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ اسلام حق ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ اور اسی طرح آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو دنیا میں تو اتارا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو مکہ کی سرزمین پر جب حضور قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو کفار مکہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیا کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے
جو اپنے قوم کے سردار تھے، جب حضور علیہ السلام سے قرآن کی آیتیں سنتے تو وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ قرآن میں ایسی تاثیر ہے، اگر تھوڑی دیر ہم سنیں تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن میں ایسی تاثیر ہے۔ اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے تمام بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ قرآن کی آواز کانوں میں جانے نہ دو، ورنہ تم کلمہ پڑھ لو گے، قرآن کی آواز کو اپنے دل میں اترنے نہ دو، ورنہ تم بھی مسلمان بن جاؤ گے، اپنے بتوں کو چھوڑ دو گے۔ قرآن کے الفاظ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی مٹھاس رکھی تھی کہ بس جتنا بھی سخت دل کافر کیوں نہ ہو، قرآن کے آیتیں سنتا اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابتدائی اسلام کا جب ابتدائی دور تھا، بس ابھی 39 لوگ 39 لوگ مسلمان بنے تھے، تو اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سخت اسلام کے خلاف تھے۔ انہیں خبر ہوئی کہ تم تو اسلام کے اتنے سخت خلاف ہو، لیکن جاؤ تمہارے گھر کا حال دیکھو کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہن نے اسلام قبول کر لیا، تمہارے بہنوئی نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا کہ آپ کی بہن اور آپ کی بہنوئی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سخت جلال میں آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا کہ انہوں نے اپنے بتوں کی عبادت چھوڑ دی، اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا اور اسلام پر انہوں نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تلوار لے کر آپ تیزی سے اپنے بہن کے مکان پر جیسے ہی پہنچے تو وہاں پر ایک صحابی تھے، انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآنی آیتیں، جب یہ آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تو آپ اپنے بھائی بہن اور بہنوئی کے مکان میں جا کر انہیں مارنے لگے، انہیں پیٹنے لگے، انہیں ڈانٹنے لگے۔ جب وہ صحابی ڈر کر وہ چھپ گئے، جب ان کی بہن نے دیکھا کہ بھائی انہیں بے رحمی سے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو بہن نے بڑی ہی جرأت اور ہمت کے ساتھ اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تم ہمیں مارتے مارتے ہماری جان بھی لے لو تب بھی ہم حضور کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، تب بھی ہم قرآن پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں اچانک ایسی محبت کیسے آ گئی، ان لوگوں میں ایمان اتنا مضبوط کیسے ہو گیا، وہ کیا چیز ہے جو بس چند دنوں میں انہیں حضور کا دیوانہ بنا دی ہے، وہ کیا کلام ہے کہ جس کلام کو پڑھ کر انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے بہن کے اس جذبے کو دیکھ کر اور ان کے ایمان میں اتنی مضبوطی کو دیکھ کر کہا کہ اے میری بہن، میرے آنے سے پہلے جو تم کلام پڑھ رہی تھی وہ کلام مجھے بھی پڑھ کر سناؤ، وہ کیا کتاب ہے لاؤ، میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا پہلے تم جاؤ، تم کافر ہو اور جو کافر ہوتا ہے وہ گندا ہے، پہلے تم جاؤ غسل کرو اور صحیح ایک سفید لباس، صاف ستھرا لباس پہنو، پھر اس کے بعد ہم تمہیں یہ پاکیزہ کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے بہترین لباس پہن کر اپنے بہن کے آگے آ گئے اور اس صحابی سے فرمایا جو تم انہیں پڑھ کر سناتے تھے مجھے وہی کلام پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانی شروع کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے سخت مزاج کے تھے، بہت زیادہ جلال والے تھے، جیسے قرآن کی آیتیں سنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اور اس صحابی سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں، بتاؤ میں ملنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اطراف میں چند صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور اگر عمر نے کوئی غلط ارادہ لے کر آئے ہیں یہیں پر ہم عمر کو قتل کر دیں گے، اگر آپ کو عمر تکلیف دینے کی نیت سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہم عمر کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمر کی پیشانی میں ایمان کا نور چمک رہا ہے، عمر ابھی ایمان لے کر آنے والے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آقا آپ نے بالکل سچ کہا ہے،
بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھ کر اپنا غلام بنا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور انہیں اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ 40ویں شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سخت سے سخت دل رکھنے والے انسان کے دل کو بھی موم کی طرح نرم کر دیتی۔ جتنا قرآن پاک ہم پڑھیں گے، قرآن پاک سے دل نرم ہوتا ہے، قرآن پاک سے انسان کی طبیعت میں نرمی آتی ہے، قرآن پاک سے انسان کے مزاج میں نرمی آتی ہے۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس سے زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ کفار مکہ، جو کوئی مکہ میں نیا شخص آتا تھا، کفار مکہ اس کو یہ کہتے تھے کہ تم ان سے ملاقات نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ کفار مکہ جادوگر کہتے تھے، حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے۔ اور جو کوئی بھی شخص مکہ میں کوئی تجارت کا سامان لے کر آتا، کاروبار کے لیے آتا، تو اس سے کہہ دیتے کہ یہاں پر ایک شخص آیا ہوا ہے جو تمہارے دین سے تمہیں پلٹانا چاہتا ہے، تو جو تمہارے دین سے تمہیں روک کر وہ ایک نئے دین میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم ان سے بات مت کرنا، ان کے قریب نہ جانا، اگر تم جاؤ گے وہ تمہیں اپنے دین میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح سے کہہ کر لوگوں کو حضور علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے۔ مگر آقا علیہ السلام جیسے ہی کلام پاک پڑھنا شروع کر دیتے، حضور کے کلام کی آواز کو سن کر جیسا بھی کافر کیوں نہ ہو، وہ آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتا تھا، جتنا بھی سخت دل انسان کیوں نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے اس قرآن پاک کو سن کر کفار مکہ کہنے لگے، یہ کوئی رب کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، انسان کا۔ یہ حضور سے کہتے کہ آپ نے خود یہ کلام بنایا ہے، آپ نے خود اس کلام کو آپ نے خود لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں، یہ آپ کا خود کا بنایا ہوا لکھا ہوا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے کفار مکہ، تم لوگ خود عربی جانتے ہو، تم خود یہاں عرب میں پیدا ہوئے ہو، عربی زبان تمہیں بہت اچھی آتی ہے، لہٰذا تم میں جتنے بھی عربی جاننے والے ہو ان تمام لوگوں کو جمع کرو، اور جتنے تمہارے بت ہیں، تمہارے بت جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو اور جن بتوں کو تم اپنا معبود مانتے ہو، ان سارے بتوں کو جمع کرو، اور تم اپنے تمام عربی جاننے والوں کو جمع کرو۔ تم سب جمع ہو کر قرآن جیسی اگر ایک آیت لے کر آ جاؤ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کیا اللہ کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، اور تم تو عربی میں بہت بڑی مہارت رکھتے ہو، تو تم بھی ایک آیت جا کر لے کر آؤ۔ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا تو کفار مکہ جمع ہوئے، سب نے کہا کہ اب حضور علیہ السلام نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایک آیت لانا ہے، کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو سب جمع ہو گئے، کئی دن ہو گئے، کئی سال اور مہینے گزر گئے، انہوں نے کوشش کی، محنت کی، مگر سارے عرب کے کفار و مشرکین جمع ہو کر بھی قرآن جیسی ایک آیت بنا نہیں سکے، ایک آیت نہیں بنا سکے۔ اور جتنے عربی زبان کو جاننے والے لوگ تھے، جو قرآن کے جیسا ایک کلام بنانے کے لیے بیٹھے تھے، قرآن کی طرح ایک آیت جمع کرنے کے لیے، ایک آیت بنانے کے لیے بیٹھے تھے، ان میں سے کئی سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں اور ہم کئی سال لگا چکے ہیں، اتنے سارے لوگ جمع ہو کر ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو یقیناً یہ قرآن کسی انسان کا نہیں، اللہ کا ہی کلام ہے، اور یہ سچا کلام ہے، یہ حق پر کلام ہے، اور ہمیں اسی کلام پر ایمان لانا ہے۔ وہ کفار مکہ کئی سارے تھے، بس ایک آیت جب نہیں لا سکے، انہیں یقین ہو گیا یقیناً یہی اللہ کا کلام ہے، تو سب نے کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی ساری آج روئے زمین پر کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین کی طرح کوئی شخص زمین بنا نہیں سکتا، خدا کے بنائے ہوئے آسمان کی طرح کوئی دوسرا آسمان بنا نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کے قرآن کی طرح کوئی دوسری ایک آیت بھی لا نہیں سکتا۔
جب قرآن جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتا تو اسی طرح حضور جیسا بھی کوئی دوسرا اللہ نے کائنات میں بنایا نہیں۔ جیسے قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب کائنات میں نہیں ہے، حضور جیسا کوئی دوسرا نبی اور رسول بھی اللہ نے کائنات میں بنایا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی عظمتوں کو عرض کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا پورا قرآن بغیر سمجھ کر پڑھنے سے بھی بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سمجھے قرآن پاک کو پڑھے اور سارا قرآن پڑھ لے، اور کوئی قرآن کو سمجھ کر اور اس کے معنی جان کر ایک آیت پڑھے، تو ایک آیت سمجھ کر قرآن کے معنی جان کر پڑھنا مکمل قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی بڑھ کر ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف قرآن کو پڑھے اور پھر چھوڑ دیں۔ قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہی سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اللہ نے اسی مقصد کے لیے اس کو اتارا ہوا ہے۔ اور جب کوئی شخص قرآن پاک کو سمجھے گا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور جب سمجھیں گے نہیں تو عمل نہیں ہوگا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو قرآن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے اتارا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی شخص صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے لگ جائے اور صرف قرآن پڑھنے کی حد تک رکھے، تو علماء نے اس کی مثال یہ بیان کی ہے کہ ایک مالک نے اپنے غلام کو ایک خط لکھ کر بھیجا، کہا اس خط کو پڑھو اور اس میں میرا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرو۔ غلام نے خط لے لیا مالک کا، اور وہ اس خط کو بہترین لہن میں پڑھنے لگ گیا۔ صرف اس خط کو ہر دن اس بہترین لہن میں پڑھتا، اچھی آواز میں پڑھتا، مگر اس خط میں کیا ہے نہ غلام نے کبھی سمجھا، نہ اس خط میں بادشاہ کا حکم کیا ہے نہ اس حکم پر عمل کیا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ بادشاہ نے ایک دن آیا اور کہا کہ غلام، میں نے جو خط تجھے بھیجا تھا تو نے کیا اس کے حکم پر عمل کیا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے خط کو ہر دن پڑھتا تھا اور بہت بہترین آواز میں پڑھتا تھا، بلند آواز میں پڑھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے خط بھیجنے کا مقصد صرف پڑھنا نہیں تھا، پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا تھا۔ نہ تو نے میرے خط کو سمجھا، نہ اس خط میں میں نے جو حکم دیا تھا نہ تو نے اس پر عمل کیا۔ اب تیرا انجام کیا ہوگا؟ اب تجھے سزا ملے گی۔ بادشاہ نے اس غلام کو سخت ترین سزا دی، اس کو بہت سخت ترین سزا دی گئی، اس پر کوڑے برسائے گئے۔ کس لیے؟ کہ اس نے بادشاہ کے خط پر نہ عمل کیا نہ اس کو سمجھا۔ یہی معاملہ ہے ہمارا بھی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے سوال فرمائیں گے کہ اے بندے، میں نے جب قرآن اتارا، قرآن اتارنے کا مقصد تھا قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرو، مگر اے بندے تم نے صرف قرآن کو پڑھتے رہے لیکن نہ تم سمجھے اور نہ تم نے عمل کیا۔ اب یہاں پر تم آئے ہو، بتاؤ میں نے قرآن میں تم سے کہا تھا فلاں فلاں کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کیا تم نے جن کاموں سے میں نے روکا کیا اس کاموں سے تم رک گئے؟ میں نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا کیا تم نے ان کاموں کو کیا؟ کیا تم نے میرا حکم مانا؟ کیا تم نے میرے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کیا؟ تو بندہ کیا کہے گا کہ مولا میں نے تو صرف تیرا کلام پڑھا، قرآن پڑھا، لیکن سمجھا نہیں، عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے آج سزا کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تو نے میرے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل نہیں کیا۔ میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے قرآن ایک پیغام تیرے پاس بھیجا تھا، تیرے لیے ضروری تھا اس کو پڑھتا، اس کو سمجھتا، اس پر عمل کرتا، مگر تو نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو آج تیرے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے، دردناک جہنم کا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ اللہ کے کلام کو نہ پڑھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پر ہم نے عمل کیا۔ اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے
ہم نے بس اتنا سمجھ لیا کہ کبھی اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھا دیتے ہیں، ایک مرتبہ اگر بچوں نے قرآن ختم کر لیا تو والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ بچوں نے قرآن ختم کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھا دیا۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے، اس لیے کہ صرف والدین پر بچوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی والدین پر ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھائیں، قرآن پر عمل کرائیں، یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن جب والدین کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ پھر بچوں کو کیا قرآن پڑھائیں گے؟ جب والدین کو خود قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ جب والدین کو خود قرآن پر عمل کرنا نہیں تو بچوں کو کیا قرآن پر عمل کرائیں گے؟ قیامت کے دن ہر گھر کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوگا۔ اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتا کہ تو ذمہ دار تھا اپنے بچوں کا، تو ذمہ دار تھا بیوی کا، تو نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کتنا قرآن پڑھایا، کتنا دین سکھایا، کتنا قرآن پر عمل کرایا؟ ہر ایک سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اگر اس شخص نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوگی وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہوگی، اگر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس نے قرآن پڑھایا نہیں ہوگا، قرآن سکھایا نہیں ہوگا، قرآن سمجھایا نہیں ہوگا، قرآن پر عمل نہیں کرایا ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن سمجھنے کی عادت ڈالیں، اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسی لیے ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام قانون، ہر چیز کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن ایک خزانہ ہے جس میں اللہ نے بندے کی پیدائش سے لے کر بندے کی موت تک اس کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اپنی آخرت بنانی ہے، کیسے اپنی خبر سنوارنی ہے، کیسے اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، کیسے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ نے وہ تمام چیزوں کو اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک ایک لمحہ بندے کے لیے کیسے گزارنا اللہ نے سب کچھ قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ یہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر ہم پڑھے ہی نہیں، اگر ہم قرآن کو جانے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا ہمارے لیے رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، دین اور تعلیم، اسلامی تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم غیروں کے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے قرآن کا راستہ ہی اپنایا نہیں، قرآن کا طریقہ اپنایا نہیں، قرآن کی تعلیم پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا اور ہمیں غیروں کا طریقہ اچھا لگنے لگا۔ غیروں کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کا طریقہ دیکھ کر ہم تعریف کرتے ہیں کہ اس فلاں قوم کا کتنا اچھا طریقہ ہے، فلاں قوم کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کرتی ہے، جبکہ اسلام نے، قرآن نے ہم سے کہا کہ اے بندوں، تمہارے لیے قرآن میں جو طریقہ بیان کیا اس طریقے سے بہتر، اسلام سے بہتر تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں، تمہارے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں، مگر ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں، ہم قرآن کے راستے کو اپناتے نہیں اور غیروں کا طریقہ بہت جلد ہم اپنا لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے جو زبور اتارا تھا، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ ان کی آواز بڑی پیاری تھی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ جب وہ اللہ کا کلام زبور پڑھتے تو بہتا ہوا دریا کا پانی رک جاتا تھا ان کا کلام سننے کے لیے، زبور کو سننے کے لیے۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ زبور کو پڑھتے تو درخت جھک جاتا تھا اور آسمان کے اڑتے ہوئے پرندے نیچے اتر آتے تھے ان کا کلام سننے کے لیے، زبور سننے کے لیے، اور گزرتے ہوئے جانور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ سننے لگ جاتے تھے جب وہ زبور پڑھتے تھے۔ یہ زبور کی تاثیر تھی، یہ ان کے آواز کی تاثیر تھی۔ لیکن قرآن پاک کی شان یہ ہے
کہ دنیا کی مخلوق تو کیا، آسمان کی نورانی مخلوق قرآن سننے کے لیے زمین پر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رات میرے مکان میں ایک عجیب و غریب حالات میں نے دیکھے اور میں گھبرا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اسید بتاؤ تم نے گزشتہ رات اپنے مکان میں وہ کیا منظر دیکھا؟ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، میرے مکان کے باہر ایک گھوڑا میں نے باندھا ہوا تھا، اس گھوڑے کے قریب میں میرا چھوٹا سا بچہ گہوارے میں آرام کر رہا تھا۔ جب کبھی میں قرآن پڑھتا وہ جو گھوڑا ہوتا وہ اچھل کود کرنے لگتا، وہ اچھلنے لگتا، تو جیسے ہی میں دیکھتا کہ وہ گھوڑا اچھل کود کر رہا ہے، مجھے ڈر ہوتا کہیں میرے بچے پر وہ حملہ نہ کر دے، کہیں اس کا پیر میرے بچے کو نہ لگ جائے۔ میں قرآن کو روکتا، باہر آتا، جیسے ہی قرآن روکتا اس گھوڑے کا اچھل کود کرنا بند ہو جاتا تھا، وہ گھوڑا خاموش رہ جاتا۔ پھر جیسے ہی گھر کے اندر جا کر میں نے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ گھوڑا دوبارہ پہلے کی طرح اچھل کود کرنے لگا، اور پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بچے پر وہ حملہ نہ کر دے، تو میں دوبارہ سے باہر آیا۔ جب میں دوبارہ باہر آ کر میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے مکان سے لے کر آسمان تک ایک نور برس رہا ہے، ایک نور ہے، ایک نور کا بادل ہے جو میرے مکان سے آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ نورانی بادل کیا تھا جو آسمان کی طرف میرے گھر سے جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو تم نے نورانی بادل دیکھا وہ فرشتوں کا بادل تھا۔ جیسے ہی تم گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کیے، تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے تمہارے مکان پر اترنے لگے۔ جب تک تم قرآن پڑھتے رہے فرشتے تمہارے مکان میں وہ قرآن کی آواز سنتے رہے، اور جیسے ہی تم نے قرآن بند کر کے تم باہر آئے وہ فرشتے آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نورانی فرشتے قرآن سننے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، کیسی نورانی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، کیسی برکت والی کتاب ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب نے فرمایا ہم نے قرآن کو جو نازل کیا یہ قرآن رحمت ہے، وہاں ہوا شفا، اور اس میں شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، مومنوں کے لیے قرآن کی آیتیں اتنی رحمت برساتی ہے کہ اگر مومن اس پر عمل کرنے لگ جائے، قرآن پر یقین کرنے لگ جائے، قرآن کی ہر بات پر بھروسہ کرنے لگ جائے، رب کی ذات پر بھروسہ کرنے لگ جائے، اس کی زندگی اللہ کی رحمت کے سائے میں گزرے گی۔ اللہ کی رحمت کا سایہ اسے کبھی نہیں ہٹے گا۔ جو بندہ قرآن کا ہو گیا، قرآن کو پڑھنے والا بن گیا، قرآن پر عمل کرنے والا بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا، اور ہمیں اس قرآن پاک کی قدر نہیں ہے۔ ہم اس کلام پاک کو پڑھتے نہیں، اس کلام پاک پر عمل نہیں کرتے، اس قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی زندگی کو نہیں سنوارتے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات کو لے کر آئے، تورات کو لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک کا جو رنگ تھا بدل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ رہے ہیں، دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مبارک، تم یہ پڑھنا روک دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا روک دیا،
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا جو آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کا چہرے مبارک بدل گیا اور آپ کا چہرے مبارک کا رنگ بالکل لال بن گیا، آپ اتنا جلال کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم میرے سامنے تورات پڑھ رہے ہو، تمہاری تورات کا یہ پڑھنا مجھے جلال میں لے کر آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا ہے، میں تو اللہ کا کلام ہی پڑھ رہا ہوں، آسمانی کتاب ہی پڑھ رہا ہوں جو اللہ نے موسیٰ پر نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے مجھ پر قرآن اتاری ہے، میری قرآن ہوتے ہوئے تم تورات کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ رب نے جس نبی پر، جس موسیٰ پر تورات اتاری ہے، اگر وہ موسیٰ میرے دور میں ہوتے تو وہ اپنی کتاب تورات نہیں پڑھتے بلکہ وہ میری کتاب قرآن پڑھتے، کیونکہ جب اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظمت والی کتاب عطا فرمایا، قرآن جیسی اللہ نے برکت والی کتاب عطا فرمایا، تو تم قرآن چھوڑ کر تورات پڑھ رہے ہو۔ اللہ نے جب قرآن کو اتارا تو اب قرآن کے بعد کسی کتاب کو پڑھنے کا حکم نہیں، اب قرآن کے بعد کسی کتاب پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضور نے روک دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس دن کے بعد سے تورات نہیں پڑھی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ اپنی کتاب تورات نہیں پڑھتے بلکہ وہ قرآن پاک پڑھتے، کیونکہ قرآن پاک یقیناً اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی یہ آرزو کرتے کہ مولا میں قرآن پڑھوں، تیرے نبی کا یہ بھیجا ہوا کلام پڑھوں جو تو نے حضور پر نازل فرمایا ہے، کیونکہ اتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اسی لیے آج ہم تھوڑا سا سوچیں ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس لیے بھیجا تھا تاکہ ہم اس کو ہر دن پڑھیں، ہر دن پڑھ کر اس سے برکت حاصل کریں، ہر دن پڑھ کر اس سے ثواب حاصل کریں، ہر دن پڑھ کر ہم قرآن کو اپنی آخرت کو سنواریں، ہر دن پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب بن جائے۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے اتارا تھا، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ آج ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے کی بجائے ہم مخملی غلاف میں لپیٹ کر اس کو گھروں میں سجا کر رکھ دیا۔ آج ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی بجائے قرآن پاک کو شوکیس میں سجا کر رکھا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بس 3 مقامات پر یاد آتا ہے۔ اگر ہمیں کبھی قسم کھانا ہو قرآن یاد آ جاتی ہے قسم کھانے کے لیے، یا کبھی کسی مرحوم کے نام پر ثواب کے لیے دینا ہو مساجد میں یا مدارس میں تو جب ہمیں قرآن یاد آتا ہے، جب کسی کا نکاح ہو رہا ہو تو اپنی لڑکی کی جہیز میں دینے کے لیے ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ یہ 3 مقامات کے علاوہ کبھی ہمیں قرآن یاد نہیں آتا۔ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن یاد نہیں آتا۔ ہمیں آخرت کو تیار کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہمیں یاد نہیں آتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہمیں یاد نہیں آتا۔ قرآن یاد آتا ہے تو صرف قسمیں کھانے کے لیے یاد آتا ہے، قرآن یاد آتا ہے تو اپنی بات منوانے کے لیے یاد آتا ہے، قرآن یاد آتا ہے تو صرف کسی مرحوم کے نام پر ثواب کے لیے دینے کے لیے یاد آتا ہے، یا شادی میں جہیز کے لیے یاد آتا ہے۔ اللہ نے کیا قرآن کو اس لیے اتارا کہ ہم قرآن کو کسی مرحوم کے نام پر ثواب کے لیے دے دے، یا کسی کے نکاح میں جہیز کے لیے دے دے؟ کیا اللہ نے اس لیے قرآن کو اتارا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بندے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرے، قرآن کو پڑھ کر اپنی آخرت کو تیار کرے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے۔ اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو، اولاد کو قرآن پڑھائیں، اس کا ثواب ہمیں قبر میں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، وہاں دیکھا کہ قبر میں ایک شخص کو بہت ہی سخت ترین عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ منظر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو
غیب کی چیزیں دکھاتا ہے، جیسے انبیاء ہے، اولیاء ہے، اللہ انہیں غیب کی چیزیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اللہ انہیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس قبر پر سخت ترین عذاب ہو رہا ہے، دیکھ کر چند قدم آگے بڑھے، پھر اس کے بعد چند قدم پیچھے آئے تو اس قبر والے پر اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرما رہا تھا۔ اس کی قبر سے عذاب ہٹ گیا اور نور کی بارش ہونے لگی، اور ساری جو قبر تھی وہ قبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، کچھ دیر پہلے میں نے اس قبر والے کو دیکھا، وہ سخت عذاب میں گرفتار تھا، جہنم کی آگ اس کو جلا رہی تھی، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر سے عذاب ختم ہو گیا اور اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، اور جہاں تک اس کی قبر میں نظر جا رہی ہے وہاں تک تیرا نور ہی نور ہے۔ آخر اس کا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا؟ اس کی کون سی عبادت پسند آ گئی؟ اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی جس کی صدقے میں تو نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ، اس بندے کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں نہ کوئی نیک عمل کیا کہ جس کی وجہ سے آج اس کو قبر کے عذاب سے نجات دو، نہ کوئی ایسی اچھائی کی، ایسی نیکی کی کہ جس کی وجہ سے آج اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا، تو پھر اس کی قبر سے عذاب کیسے ختم ہو گیا؟ اس کی قبر جنت کا باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب اس کا انتقال ہوا تو دنیا میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیٹا چھوڑ کر آیا ہوا تھا۔ آج اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو لے جا کر مدرسے میں داخل کیا، اور تھوڑی دیر پہلے استاد نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ جب اس کے بیٹے کی زبان سے میرا نام نکلا تو میری رحمت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جس کا بیٹا اپنی زبان سے میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں خبر میں عذاب دوں، مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس شخص کے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے صدقے میں اس بندے کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ صرف بسم اللہ اولاد کو ایسا نیک بنا کر جائیں کہ وہ اولاد قبر میں جانے کے بعد ہماری قبر کی جنت بننے کا ذریعہ بنے، وہ اولاد قبر میں ہمارے لیے فائدہ مند بنے، وہ اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن فائدہ مند بنے۔ ایسی اولاد دنیا میں تیار کر کے جائے۔ وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، انسان مر جاتا ہے مگر تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتے رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا، او صدقۃ جاریۃ، دنیا میں اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ اس نے کہیں پر جہاں ضرورت تھی پانی کی اس نے وہاں پر پانی کا انتظام کیا، لوگ جب تک اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس کنویں سے، اس بور سے، تو جب تک پانی پیتے رہیں گے قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اس کے بعد او علم ينتفع به، حضور نے فرمایا یا تو وہ شخص دنیا میں اللہ نے اس کو علم عطا کیا تھا، اس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس نے لوگوں کو علم سکھایا، قرآن سکھایا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھائی، اور جتنے لوگ اس کے دین کی باتیں سن کر سمجھ کر عمل کریں گے، اور جب تک لوگ دنیا میں اس کے علم سے لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس عالم دین کو قبر میں لوگوں کی عبادت کا ثواب پہنچتا رہے گا، عبادت کرنے والوں کو بھی ثواب پہنچے گا اور اس عالم دین کو بھی قبر میں ثواب پہنچے گا۔ تو دنیا میں یا تو ہم کوئی صدقہ جاریہ کر کے جائے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، کہیں پانی کا انتظام، کہیں مسافر خانے کا انتظام، یا تو علم اللہ نے دیا تو علم سے لوگوں کو یا دوسروں کو علم پہنچائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، یا ان میں لوگوں کو عبادتوں کا طریقہ سکھائے۔ جب تک وہ عالم یا حافظ یا علم سیکھے ہوئے لوگ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبر میں عالم دین کو ثواب پہنچائے گا۔ یہ دو لوگ۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعا لہ، حضور نے فرمایا یا تو وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہوا اس نے اپنی زندگی میں اولاد کو نیک بنا کر اس کا انتقال ہوا، اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے رخصت ہوا، اولاد کو نمازی بنا کر اگر کوئی والد دنیا سے رخصت ہوا تو وہ اولاد
جب تک نیکی پر پابندی سے قائم رہے گی، وہ اولاد جب تک نیکی کرتے رہے گی، نمازیں پڑھتے رہے گی، قرآن پڑھتے رہے گی، روزے رکھتے رہے گی، صدقہ خیرات کرتے رہے گی، اولاد اپنی ساری زندگی جتنی نیکیاں کرے گی اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیوں کا ثواب اولاد کو بھی عطا فرمائے گا اور والدین کو بھی قبر میں عطا فرمائے گا۔ کہ جن والدین نے اپنے اولاد کو اس قابل بنایا، جن والدین نے اپنے اولاد کو نمازی بنایا، جن والدین نے اپنے اولاد کو متقی پرہیزگار بنایا، عبادت گزار نیک بنا کر دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر میں اولاد کی نیکی کا ثواب پہنچے گا۔ ان کی قبر میں اولاد جو بھی عبادت کرے گی اس عبادت کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ اپنی قبر کو سنوارنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اولاد کو نیک بنا کر جائیں۔ قبر میں اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے اولاد کو کتنا پڑھایا، کتنا لکھایا، کتنا ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں یہ سوال نہیں فرمائے گا۔ دنیاوی تعلیم جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ والدین اپنی اولاد کو دے دے، مگر وہ دنیاوی تعلیم کا ثواب نہ دنیا میں ملے گا، نہ قبر میں ملے گا، نہ قیامت میں ملے گا۔ دنیاوی تعلیم پر آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، دنیاوی تعلیم اولاد کو دینے کے لیے آپ قرض کیوں نہ کریں، آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، آپ ہزار تکلیفیں آپ نے برداشت کی، اپنی راتوں کی نیند قربان کی، دن کا چین اور سکون قربان کیا تاکہ اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ایک قابل بن جائے۔ لیکن جب آپ اولاد کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں اور دینی تعلیم نہیں دیتے، انہیں قرآن نہیں سکھاتے، انہیں حدیث نہیں سکھاتے، جب انہیں دین نہیں سکھاتے، جب انہیں اللہ رسول کی باتیں نہیں سکھاتے، نماز نہیں سکھاتے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جس اولاد کو پڑھانے کے لیے ہزار تکلیفیں برداشت کی، وہ اولاد جب اس قابل بن جاتی ہے کہ وہ کچھ کمائے تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، وہ سب سے پہلے اپنے والدین کو گالی گلوچ کرے گی، وہی اولاد سب سے پہلے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالے گی، وہی اولاد اپنے والدین پر ہاتھ اٹھائے گی، وہی اولاد اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گی، رلائے گی، انہیں برا بھلا کہے گی۔ کیوں کہ جس اولاد کے لیے آپ نے کیا کیا قربانی نہیں پیش کی، جس اولاد کی تعلیم کے لیے، پڑھائی کے لیے اور اچھی طرح ان زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے کتنی قربانیاں نہیں کی، قرضہ کیا اور ان کے لیے دن رات محنتیں کی، مشقتیں کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر اس کا صلہ کیا ملا کہ وہی اولاد جب کمانے کے قابل ہو گئی، شادی ہو گئی، اس اولاد نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، گھر سے الگ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو سب کچھ تو سکھایا تھا لیکن دینی تعلیم نہیں سکھائی تھی، قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی تھی، اللہ رسول کی تعلیم نہیں سکھائی تھی۔ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اولاد اپنے والدین کا ادب نہیں کرتی، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ خدمت کا سلوک نہیں کرتی، اچھا سلوک نہیں کرتی، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی، نرم لہجے میں پیش نہیں آتی، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کا رتبہ کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ماں باپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، وہ پتہ نہیں اور والدین نے انہیں بتایا نہیں۔ والدین نے دنیا کی تو ساری تعلیم دلا دی، دنیا کی اتنی تعلیم کہ جتنی ضرورت نہیں تھی حد سے بڑھ کر دنیاوی تعلیم دلا دی، مگر انہیں قرآن اور حدیث نہیں پڑھایا، انہیں اللہ رسول کی باتیں نہیں سکھائی، انہیں دین نہیں سکھایا، انہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ نہیں سکھایا۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی تعظیم یہ کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جاتی، یہ صرف مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ صرف مدرسوں میں بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کے ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، والدین سے کیسے پیش آنا چاہیے، والدین کی عظمت کیا ہے، یہ صرف مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے۔ مگر آج والدین اپنے اولاد کو مدرسہ بھیجنا نہیں چاہتے، انگریزی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، انگریزی تعلیم پڑھانا چاہتے ہیں، انگریزی میں اپنی اولاد کو بات کرتا ہوا دیکھ کر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتا ہوا سن کر خوش نہیں ہوتے، حدیث پڑھتے ہوئے سن کر والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا انگریزی پویم سنتے ہوئے بچوں کی زبان سے والدین کو خوش ہوتی ہے۔ والدین کو اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ آج
میرے بچے نے قرآن کا یہ سورہ یاد کر لیا۔ کوئی قرآن کا سورہ یاد کر لے تو ماں باپ کو خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ انگریزی زبان میں کوئی ایک پویم یاد کرنے سے خوش ہوتی ہے۔ انگریزی زبان میں کوئی ایک بات کہہ دے، بچے والدین بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہماری اولاد کتنا قرآن پڑھ رہی ہے، اس بات سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس والدین کو اس سے مطلب ہے کہ میری اولاد کو اس سال 80% آنا چاہیے۔ ان کے نمبرات کتنے ہیں؟ 10th میں یہ نمبر آنا چاہیے، 9th میں یہ آنا چاہیے، فرسٹ ایئر میں یہ آنا چاہیے، سیکنڈ ایئر میں یہ رینک آنا چاہیے۔ رینک کتنا ہوگا، پرسنٹیج کتنا ہوگا، بس والدین کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے، مگر دین میں اولاد کتنی پیچھے جا رہی ہے اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ دین میں اولاد کا رینک کتنا ہے، دین میں قرآن اور حدیث کی تعلیم میں اولاد کا پرسنٹیج کتنا ہے، یہ آج کسی ماں باپ کو جاننے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ کوئی آج یہ نہیں جاننا چاہتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کی کبھی قدر نہیں کرے گی، والدین کو گھروں سے نکال دیں گے، رلائیں گے، انہیں تڑپائیں گے، دوائی کے لیے انہیں رلائیں گے، انہیں خوشیاں کبھی نہیں دیں گے۔ جس والدین نے، جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو صرف دنیا دار بنایا، دیندار نہیں بنایا، وہ اولاد صرف ماں باپ کو رلائے گی، وہ اولاد صرف ماں باپ کو دکھ دے گی، وہ دنیا دار اولاد صرف ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ جو دیندار اولاد ہے، جو نمازی اولاد ہے، جو قرآن پڑھنے والی اولاد ہے، جو شریعت پر چلنے والی اولاد ہو، وہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچا سکتی، وہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو سب سے پہلے دیندار بنائیں، انہیں دیندار بنائیں۔ انگریزی تعلیم آپ جتنی چاہے اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دلائیں، مگر سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھائے، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، نیک بنا کر، نمازی بنا کر، قرآن پڑھنا سکھا کر، قرآن یاد دلا کر، انہیں ایک سچا مسلمان بنا کر، انہیں آپ جو تعلیم دلانا ہو دلاؤ۔ وہ اولاد کبھی آپ کی نافرمانی نہیں بنے گی۔ جب آپ دین سکھا کر اولاد کو دنیا سکھائیں گے تو وہ اولاد کبھی ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرے گی، اور دین چھوڑ کر صرف دنیا سکھائیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولاد نہ دین کی رہے گی نہ دنیا کی رہے گی۔ ایک روایت، ایک واقعہ پیش آیا ایک مقام پر، ایک شخص جو بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کے والد کا انتقال ہوا۔ جب والد کا انتقال ہوا، نماز جنازہ لوگ پڑھنے لگے۔ نماز جنازہ کے بعد وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہی ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں تم آنسو بہا رہے ہو، ہر ایک کو موت آنی ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا رونا میرے والد کے انتقال پر نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، اتنی بڑی ڈگری دلا دی، اتنی بڑی تعلیم سکھا دی، لیکن آج میرے اسی والد کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، وہ نماز جنازہ کا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں افسوس کر رہا ہوں کہ جس والد نے مجھے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا میری ڈگری کے لیے، میری ڈاکٹری کے لیے، اس والد نے مجھے موت کے بعد نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے وہ طریقہ تک نہیں سکھایا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس والد نے مجھے اتنا پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے نماز جنازہ کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا؟ اگر نماز جنازہ کا طریقہ سکھا دیتے تو آج میں ان کی نماز جنازہ پڑھتا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا، ان کی بخشش کی دعا مانگتا، تو میرے دل کو بھی سکون ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی دعا کے صدقے میں میرے والد کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ تو یہی معاملہ ہے، اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ اولاد موت کے بعد اپنے والدین کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے۔ اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ اولاد اپنے دنیا سے ہمارے رخصت ہونے کے بعد وہ قبر پر آ کر کچھ پڑھ کر ہماری روح پر اس کا ثواب پہنچائے۔ اولاد کو اس قابل بناؤ کہ وہ والد کے انتقال کے بعد وہ خود والد کی مغفرت کے لیے خود دعا کر سکے، خود والد کے لیے نماز جنازہ وہ پڑھا سکے۔ اس قابل تو بناؤ، ورنہ اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں والد کو سکرات لگی ہوئی ہے، گھر میں سارے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہے، سب ہے،
مگر سب پریشان ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے سکرات کے وقت میں کسی کو پتہ نہیں۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سب ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ یہ جہالت جب آتی ہے، یہ تمام چیزیں جہالت کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب علم آ جائے، جب ہم پڑھنے لگے، دین کو جاننے لگے، تو کبھی ایسے حالات پیش نہیں آتے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو سب سے پہلے دیندار بنائیں، آنے والی نسلوں کو نمازی بنائیں، قرآن پڑھنے والی بنائیں، قرآن سمجھنے والی بنائیں، تاکہ وہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا حضور علیہ السلام کے صدقے میں قیامت کے دن عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، سکرات کی تکلیف کو آسان فرما دے، مولا موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ الہ العالمین، ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین، جو نوجوان ہیں مولا نوجوانوں کو مسجدوں کے قریب کر دے، مولا جو نوجوان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں گناہوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، جو نوجوان شراب کے قریب جا رہے ہیں مولا انہیں شراب سے دور فرما دے، مولا جو نوجوان جواری بن رہے ہیں مولا انہیں جوے سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، جو نوجوان زنا میں پڑے ہوئے ہیں مولا انہیں زنا کی لعنت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہر ایک مومن کو مولا تیری عبادت اور بندگی کرنے والا بنا دے، مولا ہم تمام کو آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، مولا دنیا سے بے نیازی عطا فرما، مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری اور بے بسی سے محفوظ فرما دے، مولا ہمیں مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما دے، مولا ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا ہمارے والدین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، مولا ہمارے والدین کو قیامت کے دن مولا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہمارے والدین کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین، جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت عطا فرما، مولا نوجوانوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ، غیبت سے اور چغلی سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما دے، مولا ہمارے سینے کو کینہ، حسد، عداوت اور بغض سے محفوظ فرما دے، مولا ہم تمام کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، مولا ہر مومن کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا ہمیشہ تیرا ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بہنوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے مولا غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے، مولا جن کے گھروں میں غربت کی وجہ سے مولا رشتے نہیں ہو رہے ہیں مولا غیب سے مال و اسباب کا انتظام فرما دے، مولا جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے تنگ دستی کو دور فرما دے، مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے، ہر مومن کو صحت عطا فرما، ہر مومن کو تندرستی عطا فرما، مولا ہم تمام کو آخری سانس تک تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم تمام کو مولا آخری سانس تک تیرے کلام پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اپنی ساری زندگی تیرے دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق اور موقع عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے اعمال میں اخلاص اور الہیت عطا فرما، تیری ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا آخری سانس تک زبان پر تیرا کلام پڑھتے رہنے کی توفیق اور موقع عطا فرما۔
مولا ہم تمام کو زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہم تمام کو صحت عطا فرما، ہم تمام کو تندرستی عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم تمام کی جائز خواہشوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پورا فرما، الہ العالمین ہماری جائز دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔